السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایک بنیادی چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ بات کی جائے زکوٰۃ کے معنی کی طرف تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے نشو و نما، یا یوں کہہ لیں کہ بڑھوتری، زیادہ ہونا، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے صفائی۔ تو گویا دو اس میں چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃ میں، ایک تو چیز بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ تو مال میں سے زکوٰۃ دینے کے ساتھ وہ مال بڑھتا بھی ہے اور وہ مال صاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق 6 احادیث یہاں پہ وہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمعاذ ابن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، حین بعثہ الی الیمن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا، کیا آپ نے فرمایا انک ستأتی قوما، بلا شبہ تم آؤ گے ایسی قوم کو، اہل کتاب، جو اہل کتاب ہیں، یعنی یمن میں آپ جانے والے ہو تو یمن میں اہل کتاب لوگ ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ، پس جب تم ان کے پاس جاؤ، فَادْعُوهُمْ، تو انہیں بلانا، اِلیٰ، اس بات کی طرف، ان یشہدوا، کہ وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پس اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئیں، فاخبرہم، پھر انہیں بتانا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، قد فرض علیہم، تحقیق ان پر فرض کی ہیں، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات میں، ہر دن اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دوسرا یہ کام کرنا، فإنہم اطاعوا لک بذلک، پھر اگر وہ تمہاری اس مسئلہ میں بھی اطاعت کر لیں، فاخبرہم، تو تیسرے نمبر پر ان کو خبر دینا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، قد فرض علیہم، تحقیق ان پر فرض کیا ہے، صدقۃ، زکوٰۃ کو، تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے غنی لوگوں سے لی جائے گی، فترد، تو وہ لوٹا دی جائے گی، علی فقرائہم، ان کے فقیر لوگوں کی طرف۔ فإنہم اطاعوا لک بذلک، پس اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں، تو فإیاک، یعنی وہ اطاعت کریں، کیا مطلب تمہیں زکوٰۃ دیں، فإیاک، تو بچنا، وکرائم اموالہم، ان کے عمدہ مالوں سے، ان کے نفیس ترین مالوں سے، اور واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ، کیونکہ لیس بینہا، نہیں ہوتا اس کے درمیان، وبین اللہ، اور اللہ کے درمیان، حجاب، کوئی پردہ، مطلب سیدھا اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس۔ یہ جو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، قد فرض علیہم، ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، تو خذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ محل استدلال ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کتاب الزکوٰۃ میں پہلی حدیث ہم نے پڑھی، جس سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ پھر یہ زکوٰۃ کے دو چیزیں بیان کی گئیں، غنی لوگوں سے لی جاتی ہے اور فقیر لوگوں کو دی جاتی ہے۔ جی یہ کلیئر ہے حدیث؟ جی سر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں کئی طرح کی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ یہاں ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے،
اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گورنمنٹ کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بندہ، اپنا کرندہ بھیجے، وہ آ کر سب سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی اس میں اور کئی چیزیں ہیں، دعوت کے مراتب ہیں۔ کوئی بندہ مسلمان ہو، فوراً اس کو اپنا چھوٹے چھوٹے کاموں کا حکم دینا نہیں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، ایک ایک بات ایک ایک کر کے، جیسے جیسے وہ مانتے جائیں پھر آگے۔ تو دعوت کا یہ انداز ہونا چاہیے، شیخ سارے صاحب مسئلے۔ یہاں سوال جی ہے، جی۔ یہ دعوت کے حوالے سے مثلا ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پہلے دعوت ہے، تو اس دعوت میں کیا یہ صرف ان الفاظ کے اوپر اکتفا کیا جائے گا یا کہ اس کی تفصیلات بھی یعنی کہ بتائی جائیں گی؟ جیسا کہ آج کل تو اس کی تفصیلات نہیں بتائی جاتی۔ اس میں بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس کی تفصیلات کا زیادہ علم ہوتا تھا، اور آج کل جہالت اس سے زیادہ ہے کہ منہ سے پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ہماری زبان بھی تو مختلف ہے نا، پھر ہماری جی زبان بھی مختلف ہے، اس لیے اب تھوڑی اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ اور یہاں بھی حدیث مبارکہ میں بھی تفصیل کا انکار نہیں ہے، تفصیل کا انکار نہیں ہے۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب سمجھ کر تو پھر ہی ہے۔ یعنی کہ جو اسلاف نے اپنی کتاب میں لکھا مثلا توحید کی شرائط ہیں اور اسی طرح جو ارکان ہیں، وہ ایک مسلمان کے اوپر فرض کا جاننا، یعنی کہ سب سے پہلے جس طرح پھر بعد نے مثالیں بھی دی ہیں کہ جس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو اگر اس کو یہی سمجھنے کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں تو وہ کہیں غلطی کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی نماز تو نہیں اللہ کے نہیں، ہاں قبول یہ ہوگی۔ دیکھیں، جو اس طرح کی تفاصیل ہے نا، وہ تو ہم میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، تبھی تو عقیدے پر باقاعدہ علماء نے کتب لکھی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو پڑھ ہی نہیں رہا وہ جان بھی نہیں رہا۔ یہاں بس آپ کہہ لیں کہ اجمالی سا جو ہے نا، وہ ضروری ہے، باقی تفصیل تو ظاہر ہے جو۔ نہیں نہیں، اجماع بھی لا ہے تو اس تو ہر کس کا بندے کو یہ بات اگر یہ چیز آتی پھر اس کی وہ اس طرح قبول کیا کہ تمام احادیث جس طرح مطلب ہے کہ آپ کہ قال لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز سب تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے اللہ ہاں تھوڑا وہ وبرکاتہ۔ ایشو تھا نیٹ کا۔ جی آپ بات کر رہے تھے۔ مولانا ابو عبد الرحمن۔ سوری وہ میرا فون میوٹ میں تھا، مائک میوٹ تھا تو میں بات بھی کر رہا تھا، سوری۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی کہ جو اجمالی اقرار ہے اس میں بھی تو بندے کو سمجھ ہوگی تو وہ اجمالی اقرار کرے گا نا، ظاہر ہے تفصیلات کی تو سمجھ ہونی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا مطلب وقت درکار ہے، لیکن اجمالی اقرار میں بھی اس کو یہ تو بندہ شور ہوگا نا کہ اس کو پتا ہوگا کہ باطل معبود کون کون سے ہیں اور اس کا اس نے کس طرح انکار کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہی تو ہماری بنیاد ہے دعوت کی، اس کو وہ سمجھے گا تو ہی تو اقرار کرے گا، تو اسی میں جو ہے یہ تو علماء نے جو ضروری ہے۔ لکھا ہے مطلب
جی اسی میں جو علماء لکھتے ہیں مثلا توحید کے جو ارکان ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بنیادی جو علم ہے نا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کے بغیر اس کی شہادت ہی جو ہے نا وہ ویلڈ ہی نہیں ہے۔ یہ میں اصل میں اس چیز اپنے لیے بھی سمجھ رہا تھا، اور جن کو نہیں سمجھ ان کو بھی الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ علماء تو یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہادت اسی وقت ویلڈ ہے جب بندے کی یعنی کہ بندے کو سمجھ ہو اور بندے کو پتہ ہو کہ وہ جان سمجھ کے اس کا انکار کر رہا ہے۔ دیکھیں سمجھ کی بھی تو صورتیں ہیں نا، اس پر بھی علماء اصول نے لکھا ہے کہ ایک بات کو سمجھنے کے جو انداز ہیں وہ بھی لوگوں کی عقول کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ایک بات فوری طور پہ ساری بات سمجھ آتا ہے ایک آدمی، جبکہ دوسرا اتنی نہیں سمجھ پاتا، لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ کیا اس کا اسلام، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے؟ اور پھر جو آثار ملتے ہیں کہ وہ گزرتے گزرتے اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے تو اپنے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا وَشَقَقْتَ قَلْبَهُ، اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا آپ نے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا کہ اوپر اوپر سے پڑھا ہے؟ یہ آثار کہاں جائیں گے؟ اس لیے کلمہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، بالآخر وہ سوچو بچار کر کے پھر آپ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ ظاہر ہے جو اس کی سمجھ ہے اس وقت، وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے تو سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ کلمہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو تو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیا اصول بنا رکھے ہیں اور کیا اس کے ارکان بنا رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کا اس کو تو علم نہیں ہے۔ یعنی کہ اس اس کو لیے اصول یعنی کہ یہ ارکان کی دعوت نہیں دی جائے گی، مطلب یہ نہیں میں نہیں سمجھنا دعوت چاہتا ہوں کہ دیں، نہیں دعوت جی ضروری ہے، میں ذکر کر رہا جی ہوں جی یہ آپ تو چھوٹے چھوٹے ارکان کی بات کر رہے ہیں، تفصیلی دعوت بھی ان لوگوں کو دی جائے گی، لیکن میں ذکر یہ نہیں، میں کرنا چاہ رہا بڑے ہوں۔ بڑے کی بات کر رہا ہوں، بڑے کی یعنی کہ کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ۔ تو طواغیت کون سے ہیں جن میں جو باطل معبود ہے، تو اس میں جو بھی قرآن و حدیث سے تفسیر ملتی ہے، بت ہیں دیکھیں اور جی یہ جو طواغیت ہیں، کیا جی ہر مسلمان جو اس وقت اہل اسلام موجود ہیں کیا سب کو ان چیزوں کا علم ہے؟ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ دیکھیں فَقَدِ ایک اسْتَمْسَكَ آدمی کو بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت کا علم ہی نہیں ہے کہ طاغوت لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کہتے کس کو ہیں، لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ وہ عملی طور پر ان سب چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر سے ہی ہے یہی بات ادھر ہے کہ جی۔ وہ آدمی آ رہا ہے، وہ عملی طور پر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف اتنا آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ بھائی اسلام قبول کر لو، باقی سب چیزوں کا انکار کر دو، اور صحیح۔ اسلام قبول کر لو آپ جو ہے نا جنت میں جاؤ گے۔ اس نے یہ ساری صورت دے کر اسلام قبول کر لی ہے، تو کیا اس کی شہادت کا پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، بالکل کیا جائے گا اعتبار، جس طرح ہاں ابھی یہی آپ میں نے ذکر وضاحت کرنا فرمائی۔ چاہ رہا ہوں۔ جی جی یہی میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ باقی جو ہے نا ارکان اور عقیدے کے جو بڑے مسائل، یہ تو ہم بھی جیسے جیسے عقیدے کی کتابیں پڑھتے جاتے ہیں کئی چیزیں نہیں وہ مطالعہ میں آتی جاتی ہیں۔ اس پر بھی علماء اصول نے، میں نے جو ذکر کیا نا وہ لکھا ہے، اور باقاعدہ اس پر محاضرات بھی ہیں کہ لوگوں کے سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ سب کا ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ جی تو دعوت توحید ہے وہ پیش کی جائے گی، اور ظاہر ہے صرف الفاظ کی حد تک نہیں، اس کی ساری وضاحت ہوگی، اور ہمارے یہاں تو بڑی صراحت ہوتی ہے الفاظ میں بھی اور کاغذات میں بھی، سب کچھ لکھوایا جاتا ہے، اور پھر جبر کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جبر تو نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک بات میں یہاں ذکر کرتا چلوں، ہمارے یہاں ایک ہیں مولانا عبد الوارث، ادھر لاہور میں، پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، اب انہوں نے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا ہے، کیونکہ لاہور میں بھی عیسائیوں کی بہت تعداد ہے، کم لوگ نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس کا اندازہ ہوگا ہمیں جب ہم جو یہ دنیاوی ادارے ہیں وہاں کبھی جائیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو وہاں کئی اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ انہوں نے ادارہ بنایا ہے، اور ان کا اہل اسلام سے ایک بہت یعنی درد مندانہ اپیل آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں نہ بیٹھا کرو بلکہ باہر نکلے لوگوں کو دعوت دیں۔ اہل اسلام سے کہتے مجھے آج بھی یہ شکوہ ہے کہ یہ لوگ میرے گھر اسلام کی دعوت لے کر لیٹ کیوں آئے تھے،
काश ये थोड़ा पहले आते तो मेरे वालिदैन तो जहन्नम से महफूज हो जाते। लेट दावत आई है, लेट हमने इस्लाम कबूल किया। उनका ये एक विजन है और माशाल्लाह यहाँ कई इलाकों में वो जाकर इस्लाम की वो तबलीग करते हैं। तो उनकी एक मुझे याद नहीं, शायद भांजी है उनकी गालिबन, उसकी वीडियो ये जी चंद दिन पहले वायरल हुई थी हाँ काफ़ी। जी। हाँ, सुनी है ना आप लोगों ने? जी बिल्कुल, अब इनका अब मैंने उसमें, इंटरव्यू सुना जी है। जी, इंटरव्यू था। अब उसमें देखें कि उसने जब कॉल की थी कि मुझे कलिमा पढ़ा दें, ये क्या उसने किसी खौफ डर खदशे से ऐसा किया था, या उसका पहले से मुताला था इस्लाम पर? जी, जिन्होंने सुना है बताएं ना। सर उन्होंने उसने इस्लाम के बारे कुरान में करीम पढ़ा था। सर्च किया था, हाँ देखें पढ़ा ना, था वो कुरान कुरान को, पहले से फिर पढ़ा हुआ उन्होंने था, कॉल की थी। यानी सारी चीज़ उन्होंने पहले समझी थी। और बकौल अब्दुल वारिस साहब के कि ये मेरे मेरे यानी मेरे साथ मुकाबले में आया करती थी। मैं इस्लाम की दावत हम्म, देता था तो ये मेरे मुकाबले में आकर ईसाइयत का प्रचार करती थी, इस लेवल की खातून। अब उसने जब कॉल की है रात को, शायद कितने बजे उन्होंने कहा, 2-3 बजे या किस 2 वक्त? बजे। 2 बजे। तो वो कॉल में यही था कि आप बस मुझे कलिमा पढ़ा दें। अब हम्म, यहाँ अगर वो आगे पूछते कि तुम्हें अरकान का अंदाजा है, वो सारी लंबी चौड़ी तकरीर करते। हम्म, ये तो नहीं है, बल्कि फौरन उन्होंने कलिमा पढ़ा दिया और वो मुसलमान होगी, और गुज़श्ता हालत को अल्हम्दुलिल्लाह उसने तर्क कर दिया। हाँ, ये फिर ऐसा ज़रूरी भी है। तो होता है ना ये कि हमारे जो भाई ने बात की है ना, ये बड़ी अहम और बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्लाम तो चले आपने उसको कबूल करवा दिया। हमारे यहाँ होता ये है कि इस्लाम कबूल करने के बाद हम उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे देते हैं कि तालीम से उसको दूर कर देते हैं। या इसी तरह कोई आदमी बरेलवी था, बहुत बड़ा आलिम है उनका, देवबंदी बहुत बड़ा आलिम है, वो कहता है कि मैं अब किताब और सुन्नत को फॉलो करता हूँ, वो आपके पास आ जाता है, आप उसको फौरन अपना स्टेज दे देते हैं, गुमराही फैलेगी और क्या होगा। चाहिए क्या था कि जब वो आया अब आपके पास, आपको चाहिए कि आप शुरू से उसको तालीम दें, बाकायदा तौर पर उसके अकीदे की इस्लाह करें, सुन्नत की अहमियत उसके यहाँ उजागर करें। ये सारा अपना मनहज जब आप उसको पढ़ा देंगे, बाकायदा सिखा देंगे, उसके बाद उसको आप स्टेज दें। ये एक बहुत बड़ा खला है, इसको बहरहाल पूरा करना चाहिए। जो आता है उधर से हम फौरन उसको अपना स्टेज दे देते हैं। इसी तरह जो मुसलमान होता है, बहुत अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको ज़ाती मकान लेकर दें, उस पर खर्च करें, बहुत ज़्यादा खर्च करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। और अभी हम पढ़ भी किताब ज़कात रहे हैं, इसमें बाकायदा एक मसरफ़ वल मुअल्लफ़ा तालीफ़ क़ल्ब जो है वो भी है। ये सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन इस सब से ज़्यादा ज़रूरी उसकी अकीदे की इस्लाह है। उसको मज़ीद पढ़ाया जाए, अकीदा उसको समझाया जाए, ये असल चीज़ें हैं। जी, तो इसमें जो पहली हदीस मुबारक थी उसमें हमने इस बात का तज़किरा पढ़ा कि ज़कात जो है ये फ़र्ज़ है। हम आगे चलते हैं कि ज़कात के लिए निसाब क्या है। आन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा नहीं है, फीमा दून खम्सी उवाक़िन, 5 उक़िये से कम में, सदक़तुन कोई ज़कात भी, 5 उक़िये से कम पर कोई ज़कात नहीं। वला फीमा दून खम्सी ज़ऊदिन सदक़ा, और ना 5 से कम ऊँटों में, ज़ऊद ऊँट को कहते हैं, सदक़तुन कोई ज़कात भी। वला फीमा दून खम्सती औसुकिन सदक़ा, और ना 5 वस्क से कम पर कोई ज़कात। ये निसाब बयान कर दिया गया कि 5 उक़िये, इससे कम अगर माल है, चांदी है, तो उसमें कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह बयान किया कि 5 ऊँट हों तो फिर ज़कात बनती है, 5 ऊँट से कम अगर आपके पास ऊँट है तो उन पर कोई ज़कात नहीं। इसी तरह 5 वस्क बयान किए गए, इनसे कम पर कोई ज़कात नहीं। अच्छा, इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस तरह की कई चीज़ें आती हैं। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक किताब नज़र आ रही है, इसका नाम है इस्लामी औज़ान, नज़र आ रही है? जी आ जी रही है। सर। ये इस्लामी औज़ान, इसमें आप देखें यहाँ दिरहम व दिनार, कुल्ला, सा, जी, मीटर और वगैरह वगैरह। यहाँ 22 किलोमीटर इन्होंने वो सफ़र की हदबंदी दी हुई है। अहादीस में इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। मौलाना फ़ारूक असगर सारिम, ये हमारे वालिद साहब के उस्ताद थे, अल्लाह ताला इन पर रहमत फरमाए।
یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ اوقیہ. اوقیہ ہم یہاں تلاش کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں جہاں آئے بتائیں. یہ آ گیا صفحہ 11 20 نمبر پر. پہ. جی صفحہ 20 پر. اچھا صفحہ 20 ہے. ہم صفحہ 20 پر جاتے ہیں. یہ 19 آ گیا استار نش. اور یہ 7 نمبر پر اوقیہ ہے. انہوں نے وہی حدیث پیش کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، لیس فی ما دون خمس اواق صدقہ. یہ اوقیہ چاندی کا ہوتا ہے. اہل عرب کے ہاں اس کا کیا وزن ہے وہ سارا لکھیں گے. ہندی برطانوی وزن کیا ہے، شاری وزن کیا ہے. یہ شاری ہمارے ہاں آج کل چلتا ہے. تو یہ 2 چھٹانک 6 ماشے اور یہ ہے آگے اس کا. اور اسی طرح اس کو اگر ہم دیکھیں، اس میں ہمارے ہاں آج کل زیادہ وہ تولے وغیرہ بھی چل رہے ہیں، تو وہ اسی سے تولے وغیرہ نکالے جاتے ہیں. اس میں اس کا جو بنتا ہے تقریباً 52 تولے بنتا ہے اس کا وزن. تو 52 تولے چاندی جو ہے، اتنی چاندی کسی کے پاس موجود ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ نہیں. ہمارے اور ہاں سونا 7.5 تولے. جی ہمارے ہاں اب چونکہ نقدی چلتی ہے کرنسی. پہلے یہی درہم دینار بطور کرنسی کے تھے، لیکن اب کرنسی ہمارے ہاں پیپر کی کرنسی ہے. تو آپ اس وقت کلاس میں موجود ہیں. آپ کے پاس کوئی پاکستانی نوٹ ہے تو وہ اپنے سامنے رکھیں، کوئی بھی. 10 کا، 20 کا، 5 کا، 50 کا. جی کوئی بتائیں جنہوں نے نوٹ ہاتھ میں پکڑ لیا. کیا مطلب کسی کے پاس بھی پیسے نہیں؟ ہم تو کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میں اندر سے لے کر آؤں؟ جی لے کر آئیں. بقیہ کسی کے ہاتھ میں نہیں؟ نہیں سر ابھی تو نہیں. سبحان اللہ. چلیں وہ آپ کی کوئی بہن لینے گئی ہیں، ان کا انتظار کر لیتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ. السلام علیکم. جی میں لے آئی. کون سا نوٹ ہے؟ 1000 کا. واہ جی واہ، کام چل جائے گا کیونکہ جتنے ہم لوگ ہیں نا، اتنے کی ہم چیز سارے مل کے کھا سکتے ہیں. مجھے آج ہی فیس ملی ہے اسٹوڈنٹ سے. جی اس میں آپ اس کا جو فرنٹ ہے نا وہ سامنے رکھیں. 1000 روپیہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا لکھا جی ہوا ہے؟ 1000 روپے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ چلے نوٹ بند کر لیں، کوئی چھین کر نہ لے جائے. یہ ہے حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو سادہ سے ایک صفحہ ہے، نہ اس میں سونا لگا ہوا ہے، نہ اس میں چاندی لگی ہوئی ہے. یہ اصل میں جو آپ کے بینک ہیں یہاں ان کے پاس لازم ہے ان پر کہ اگر ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے تو اس کی چاندی وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہو. تبھی انہوں نے یہ لکھا کہ حامل ہادہ کو، حامل کا مطلب اٹھانے والا، لینے والا، ہادہ یہ حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اگر یہ آپ کی بہن جا کر مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ پیپر نہیں چاہیے، مجھے اس کی ویلیو کی جو چاندی ہے یا سونا ہے وہ چاہیے، تو بینک اس بات کا، گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ آپ کو چاندی یا سونا وغیرہ دے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہماری جو نقدی ہے کرنسی جو ہے پیپر کرنسی، اس میں بھی اصل پیچھے چاندی ہی ہے. تو اب ہمارے پاس اگر پاکستانی کرنسی پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے کسی کے پاس پڑا ہوا ہے
اور اس پر 1 سال گزر گیا، اب اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن ہم نصاب اس کا دیکھیں گے. نصاب کس طرح دیکھیں گے؟ 52.5 تولے چاندی. اس کا آپ ریٹ لگوائیں گے زرگر سے، یہ کتنے کی بنتی ہے؟ اگر تو آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے جس پر 1 سال گزرا ہے وہ اس نصاب تک پہنچتا ہے، پھر تو آپ پر زکوٰۃ ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 70,000 روپیہ پڑا ہوا تھا، اس پر سال گزر گیا، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اگر یہ ساڑھے نہیں، 52 تولے کے برابر ہوگا جی تو تو یہ پھر برابر ہوگی، نہیں ہے نا. اگر نہ ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. ہاں نہیں کسی ہے. بھی کم کسی بھی کم سے کم نصاب کو پہنچنا چاہیے ہاں یہ اماؤنٹ کو. نصاب ہے جو بھی ہم نے پڑھا. جی. اس سے کم اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے، تھوڑے کیا سارے ہی دے دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں فرض کی. فرض اس پر شریعت تب کرے گی جب اس نصاب تک اس کی وہ پہنچ جائے تو. پھر ہم نے زود پڑھا، وہ میں نے ذکر کیا تھا، اونٹ کو کہتے ہیں. آگے ہے اوسق، وسق. اس کو ہم دیکھتے ہیں فہرست سے. سر میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس جو کیش ہے تو مطلب وہ کیش جو ہونا چاہیے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے. جی تو پھر سونا جو ہے تو سونا کا بھی پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہونا چاہیے، پھر نہیں وہ نہیں ساڑھے نہیں نہیں، سات تولہ سونا الگ کا حساب. نصاب ہے، چاندی الگ نصاب ہے. گو اب کہ جیسے اس سونا ہی وقت ہے. ان کی ویلیو ایک تھی، لیکن اب ٹھیک ہے. ویلیو میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. اگر نہیں تو لیکن آپ اب جیسے اعتبار سونا کریں، ہے چاندی ہے ہی نہیں، پھر پھر سونے کا اعتبار کریں گے. وہ 7.5 تولہ پے کریں گے. جی اور پھر کیش، لیکن کیش چاندی کے حساب سے ہی نکالیں گے. جی، اصل دونوں اوکے. چیزیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیش کو دیکھنا ہے سونے کے حساب سے، تو وہ تو ظاہر ہے کوئی 8-9 لاکھ سے اوپر جائے گا تو زکوٰۃ بنے گی نا، نیچے تو بنے گی نہیں. ہوں. تو اس کے ساتھ چونکہ شریعت میں دونوں اصل ہیں، چاندی بھی اور سونا بھی، تو اگر آپ سونے کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں تو چاندی والا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی لازم آئے گی. اس لیے موجودہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت جبکہ سونے کی ویلیو چاندی کی بنسبت بہت اوپر چلے گئی ہوئی ہے، تو اس صورت میں ہم چاندی کا اعتبار کریں گے اپنے کیش وغیرہ میں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے وسق. وسق لیس فیما دون خمسة اوسق صدقہ. الوسق 60 ساعًا، 60 سا کا ہوتا ہے. جس کا اشاری وزن سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہاں 5 وسق کا وزن انہوں نے لکھا ہوا ہے، 16 من 35 سیر اور اس طرح. تو یہ 16 من کے قریب آپ کہہ لیں، 16 من سے کچھ زائد ہے. اب جس کی زمین کی پیداوار ہوئی ہے، مثال گندم ہے، چاول ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، تو اس میں وہ اس کے لیے نصاب یہ بیان کیا گیا ہے وسق کی صورت میں. اور منوں میں اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ 16 من سے کچھ زائد بنتا ہے. تو یہ تحقیق میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر 20 من کا معروف ہے لوگوں میں. تو اتنی اگر کسی کی پیداوار ہوئی ہے فصل وغیرہ کی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. اور فصل کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ عشر ہوتا ہے. تو گویا یہ نصاب ہے ابھی ہم نے جو پڑھا ہے. دنیاوی مال اسباب کی اہمیت کم ہی ہے ناظمین طاہرہ، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جی یہ کلیئر ہے، ہم آگے السلام چلیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میں نے کوشچن کرنا تھا کہ عمومی طور پر یہ 2 کنڈیشن بتائی گئی ہے نا کہ 52.5 تولے چاندی ہے تو ہم زکوٰۃ پے کریں گے، یا 7.5 تولے، یہ تو فکسڈ ہے نا ہمارے پاس شماریات. لیکن اگر کنڈیشن یہ بھی بتائی گئی ہے فقہا کے ضرورت میں
कि 7.5 तोले से कम अगर सोना है और उसके अलावा कुछ कैश भी है, और अगर उनको मिलाएं तो फिर हम ये देखेंगे कि फिर 52.5 तोले के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। नहीं नहीं, दोनों चीजें मैंने पहले जिक्र किया अलग हैं। सोना अलग है, चांदी ठीक अलग है। होगा। मिसाल आपके पास सोना और चांदी ठीक होगा। अलग अलग, आप अगर उसको मिलाती हैं तो एक निसाब तैयार हो जाता है, ज़कात जरूरी नहीं है, जी जी। क्योंकि दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक होगा। मतलब सोने को हम अलग गिनेंगे और कैश जो है ना वो उसको उसमें शुमार नहीं करेंगे। जी लेस देन मतलब 7.5 है, अगर हमारे पास 7.5 तोले से कम है और 4-5 लाख रुपया अगर औरत के पास उसका या मर्द के पास उसकी मिल्कियत में इतना मनी भी है, लेकिन कुछ फुकहा का ग्रुप ये कहता है, इजमा है उनका, कि अगर ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद है, 7.5 तोले से कम है और कैश भी मौजूद है, तो फिर हम इसको लेके जाएंगे 52.5 तोले चांदी के हिसाब से, उस हिसाब पे नहीं जाके नहीं, हम उसमें इसका फिर जो है ये ना वो होगा, ज़कात पे करेंगे। उसमें ये होगा, एक तरफ आपने जिक्र किया कैश है और एक जी तरफ सोना है जिसकी मिकदार अभी पूरी नहीं है, कम है, इस पर तो जी जी ज़कात है ही नहीं। जी कैश जो है जी। जाहिर है, आपने जो 5-6 लाख बताया है, और वो तो चांदी के निसाब से जी बहुत आगे निकल गया हुआ है, लिहाजा उस पर ज़कात आपको देनी पड़ेगी। और ये फिर चांदी के निसाब पे चले 52.5 तोले के हिसाब से। जी जी ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, हम आगे चलते हैं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा अलल मुस्लिम फ़ी अब्दिही वला फ़रसिही सदक़ा, नहीं है मुसलमान पर उसके गुलाम में, वला फ़रसिही और ना उसके घोड़े पर, सदक़तुन कोई ज़कात भी। मालूम हुआ जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें ज़कात नहीं होती। एक लफ्ज़ में है इल्ला ज़कात अलफ़ित्री, सिवाय फितराने के, फिर रक़ीक़ गुलाम में, क्योंकि गुलाम का फितराना वो भी मालिक को अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मालूम हुआ कि जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर ज़कात नहीं है। फ़र्ज की सूरत आजकल गाड़ी है, अब गाड़ी महंगे से महंगी भी हो लेकिन वो चूंकि इस्तेमाल की चीज़ है उस पर ज़कात नहीं। इसी तरह मकान है, सर महंगे से महंगा भी हो, इस्तेमाल की चीज़ है, ज़कात नहीं। जी वालेकुम सलाम। उस्ताद जी, मैं ना जिधर तफसीर पढ़ाने के लिए जाती हूँ ना, उधर मेरी एक यानी स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सोना इतना था कि उसमें से ज़कात लाजमी अदा करनी पड़नी थी। तो कहती हैं कि मैंने इस चीज़ से बचने के लिए मैंने वो सेल कर दिया और उसके बाद मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, उसके ऊपर घर वगैरह बना रही हूँ, लेकिन अलग वो एक एक्स्ट्रा घर है, उनके पास रहने के लिए एक घर मौजूद है जिसके अंदर वो रहती हैं। तो उनका सवाल था कि क्या फिर मुझे उस वो जो घर मैं बना रही हूँ उसके ऊपर ज़कात देनी पड़ेगी? जो पहले उसने हीला किया है, पहले उस पर तो तौबा करे ना अल्लाह ताला से। ज़कात से बचने के लिए उसने जो ये हरकत की है इस पर तौबा करे, और उस पर जो जी, ज़कात मैंने उन्हें ये बनती समझाया। थी वो ज़कात दे। ये बात का मसला है कि सही। उसने इजाफी मकान बनाया, ठीक है, मकान पर तो ज़कात नहीं होती, इल्ला ये कि वो सेल के सही। लिए रखा हो, अगर तो वो सेल के लिए फिर उस पर ज़कात है। लेकिन अगर वो इजाफी है, मिसाल वो रेंट आउट करेगी, तो इस सूरत में उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल की चीज़ बन गई। जी ठीक है। हमारे यहाँ कुछ और सूरतें भी हैं हीले की। मिसाल मुझ पे ज़कात फ़र्ज हो रही है, अभी 5 दिन बाकी हैं साल मुकम्मल होने को, तो मैं वो करूँगा कि वो सारी जो जेवर है या पैसे हैं जो कुछ भी है वो अपने किसी दोस्त को, अपने किसी साथी को गिफ्ट कर दूंगा। और हमारे यहाँ इसकी सूरत बीवी को दे दिया जाता है कि ये तुम्हारा है। अच्छा, अब उस पर जब 1 साल गुजरने लगता है वो खामद को देती है ये तुम्हारा है, ये आधा आधा कर लेते हैं। ये बहुत बुरी हरकत है। जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना माल आपको अता कर दिया है उसमें से उसका 40वां हिस्सा अदा करते हुए ये सूरत हाल है, बहुत बुरी हरकत है ये। इसलिए सदका खैरात की ये आदमी को आदत डालनी चाहिए। जो आदमी नवाफिल अदा करता है वो फर्ज बड़ी जल्दी अदा करता है। जी, या नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अजमाउ, चौपाए, जानवर वगैरह, जुबारुन, गैर जामिन है, रायगा है, कोई जुर्माना नहीं है। जुबार
والبئر اسی طرح کنویں، جبار غیر ضامن ہیں، والمعدن اور کان، جبار حدر ہے، غیر ضامن ہے، وہ پھر رکازی اور دفینے میں الخمس پانچواں حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا اجماع جانور جو ہیں یہ اس پر آدمی غیر ضامن ہے، کیا مطلب؟ کسی آدمی کا کوئی بیل ہے، اس نے اگر کسی کو یعنی ٹکر مار دی، کسی کا نقصان کر دیا یا کسی کا کھیت تباہ کر دیا، اس صورت میں جو جانور کا مالک ہے اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، اس پر کوئی چٹی نہیں ہے کہ دوسرا آ کر کے یار تمہارے جانور نے میرا کھیت خراب کر دی ہے، اب میرا نقصان پورا کرو۔ ایسا نہیں ہے، نقصان پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مالک اپنے کام کا تو وہ ہے، لیکن جانور نے اگر کوئی کام کیا تو اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ یہ آدمی کو چاہیے تھا وہ اپنی فصل کی حفاظت خود کرتا، کیوں کسی کا جانور اندر آنے دیا؟ راستے میں چلتے ہوئے خود اپنا خیال کرتا۔ جی اسی طرح کنواں جو ہے، اب میرا کنواں ہے، کوئی آدمی چلتا چلتا اس میں گر پڑا، اب کوئی مجھے آ کر کہے کہ تمہاری وجہ سے میرا آدمی وہ ساتھی گرا ہے، لہذا اس کی دیت ادا کرو، تم نے قتل کیا اس کو۔ بھائی غلط بات ہے یہ، کنویں موجود ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا آگے کنواں ہے، بچتا خود۔ اور میرا کنواں یہ ہے تو کیا مطلب کہ جتنے لوگ اس میں مریں گے سارا وہ سب کا میرے سر پر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح کان ہے کسی کی، کسی بھی چیز کی کان ہے، اس میں اگر کوئی گر پڑتا ہے مر جاتا ہے یا کوئی بھی اس کو کان کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو کان والے کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اضافی بات تھی یہاں، اصل جو کتاب الزکوٰۃ کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے، اور پھر رکازی اور دفینے میں الخمس پانچواں حصہ ہے۔ دفینہ کیا ہے؟ مثال آپ کا گھر ہے، آپ نے وہ گھر لیا اور کھدائی آپ نے شروع کی کسی کام کی وجہ سے، تو کھدائی کرتے کرتے نیچے سے کوئی مٹکا نکل آیا جس میں سونا تھا یا چاندی تھا یا کوئی اس طرح کی قیمتی چیز تھی، اب یہ آپ کو دفینہ ملا ہے، دفین مطلب مدفون چیز آپ کو ملی ہے، اس پہ آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، اب یہ ہے آپ کا ہی۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ خود لے لیتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شرعی طور پر کیا ہے کہ وہ اسی آدمی کا ہے جس کے گھر سے وہ نکلا ہے، لیکن اس پر لازم ہے کہ اس کا پانچواں حصہ جو ہے، اس کے پانچ حصے کرے، ایک دو تین چار پانچ، پانچواں حصہ وہ ادا کرے گا بطور زکوٰۃ، اور بقیہ جو چار حصے ہیں وہ خود رکھ لے گا۔ جی سمجھ آئیے اس کی؟ جی شیخ صاحب، اس میں وہ دیکھے گا نہیں اس کو، جو ہے نا جو کچھ ملا ہے وہ دفینہ پرانا ہے، وہ کسی اور کی اگر کسی اور نے دفنایا ہو اگر، تو اس کو واپس نہیں کرے گا وہ؟ اس کی صورت جو ہے نا اس وقت یہ تھی کہ جاہلیت کے دفینے ہوتے تھے، یہ جاہلیت جی کے جی دور میں لوگوں نے دفنائے ہوتے تھے، تو لیکن ہمارے ہاں اس کی صورت تھوڑی سی مختلف ہے ملک پاکستان میں، جی کیونکہ یہاں جو جن کے زرعی زمینیں تھیں یہاں پہ یا رہائشی زمینیں پلاٹ وغیرہ تھے، وہ لوگ ابھی انڈیا میں رہ رہے ہیں، ابھی جی صورت تھوڑی مختلف ہے، وہاں سے لوگ آ بھی جاتے ہیں، آج بھی آ جاتے ہیں، اخبارات پہ آپ خبر پڑھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی آیا اور گھر میں اندر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ جو تار لٹکی ہوئی ہے ہمیں چاہیے، تو گھر والوں نے کہا کہ تار تم انڈیا سے تار لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں چل پایا یہ تار سونے کی ہے۔ جی صحیح۔ اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ کوئی کلیئر حدیث مبارکہ خاص تو نہیں ہے، بعض مشائخ سے میں نے دریافت کیا تھا، انہوں نے اس صورت میں فرمایا تھا کہ وہ اعلان کر لے، اگر اس کو کوئی ایسی یعنی تشہیر کمپنی کرے ہو گا۔ اس کی تشہیر کر دے، اگر تو وہاں سے کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو پھر یہ اس کا ہے۔ صحیح۔ ہاں آگے صورت یہ ہے کہ اس نے استعمال کر لیا، پھر وہاں سے کوئی آدمی آ گیا لینے کے لیے، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اس کو کسی طرح راضی کر لے، اس کے ساتھ کھاتا کلیئر کر لے، جس طرح بھی وہ راضی ہوتا ہے اس کو راضی کر لے بس۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، تو دو سوال ہو گئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ پہلے حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا، جو لوگ ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، تو کیا ان کو وہ واقعہ بنی اسرائیل کا بتا کے ڈرایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے ہیلا کیا تھا اصحاب سبت نے، تو اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا؟ کیونکہ بعض بندے جو ہے نا وہ باز نہیں آتے، وہ ان کو تھوڑی بہت بات بتائیں نا نرمی والی، تو وہ سمجھتے نہیں اس بات کو، تو کیا یہ نہیں ان یہ کو بات اس؟ تو ضرور بتائیں ان کو، یہ قرآن میں جو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قصہ گوئی کے لیے نہیں کیے، جی جی یہ کیے ہی نصیحت کے لیے ہیں۔ یہاں تو بلکہ ایک بات اور میں ذکر کرتا ہوں،
واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا صحابہ سبت کا یا صحابہ کہف کا یا جی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا کسی اور کا، لوگ اس کی جزیات میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اس کا کیا نام تھا، اس کا کیا نام تھا، یہ واقعہ کس جگہ پہ ہوا، کون سی زمین میں ہوا، ان کے نام کیا تھے، یعنی وہ قصے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جبکہ قصہ بیان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے تو سارے مورخین مل کر بھی وہ قصہ بیان نہیں کر پاتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصود قصہ تھا ہی نہیں، مقصود اس میں سے کوئی ایک بات ذکر کر کے اس کو بطور عبرت اور نصیحت بیان کرنا تھا۔ یہ قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہوئے اس چیز کو بہت زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جی۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ کسی بندے نے آج ہی مجھے پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں زکوٰۃ جو ہے اپنے کسی بہن یا بھائی کو دوں اور وہ ضرورت مند بھی ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے بتانا پڑے گا یہ مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نہیں، کہ بغیر بتانا بتائے ضروری دے نہیں سکتے؟ ہے، صحیح۔ کیونکہ یہ شریعت نے شرط لگائی نہیں بتانے میں۔ اچھا ان کا یہ ویسے اس حوالے سے دوسری جو بات ہے کہ ان کا یہ تو کنفرم ہو کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگے گی نا، وہ تو یہی پتا ہو کہ وہ یعنی کہ ظاہر ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس نے تو جی ساری صورت کا اندازہ کر کے دینی ہے نا کہ مستحق ہیں کہ نہیں، صحیح صحیح لیکن جن کو دی جا رہی ہے ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، وگرنہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں لینی جبکہ وہ مستحق ہیں۔ صحیح، جزاکم اللہ خیر۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا علی الصدقہ، زکوٰۃ لینے پر۔ فقیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ذکر کیا گیا، منع ابن جمیل، ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ خالد بن الولید اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی، والعباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم عباس رضی اللہ عنہ نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ینقم، نہیں انتقام لے رہا ابن جمیل الا ان کان فقیرا، الا کہ وہ فقیر تھا، فاغناہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا، چار پیسے اللہ نے اس کو اب دے دیا تو اب وہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر رہا۔ ڈانٹ ڈپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ابن جمیل جو تھے یہ منافق تھے، لیکن بعد میں صحیح طور پر ان کی جو حالت ہے وہ درست ہو گئی تھی اور پھر دوبارہ سے نیک کام انہوں نے خلوص کے ساتھ کرنا شروع کر دیے تھے۔ واللہ تعالی عالم، کیونکہ ان کا نام تو نہیں ملتا، ابن جمیل کے نام سے ہی ان کا تذکرہ ہے، بعض نے ان کا عبداللہ نام ذکر کیا کہ عبداللہ بن جمیل ان کا نام تھا۔ بہرحال اگر انہوں نے نہیں دی تو نبی علیہ السلام نے یہاں ڈانٹا ہے، زجر توبیخ کی ہے آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا، اما خالد، رہے خالد، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، تو تم زکوٰۃ لینے والے جو ہو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ وہ ہیں فقد احتبسا، جنہوں نے دے دیا ہے ادراعہ، اپنی زریں، و اعتادہ، اور اپنا جنگی سامان، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کیا میں خالد کے پاس تو اب کچھ ہے ہی نہیں، خالد نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا ہوا ہے، اور اپنے خاص استعمال کی چیزیں جو جنگ میں کام آنے والی ہیں، انسان کی بظاہر جان بچانے کے وہ اسباب سمجھی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی ہیں، اب تم اس پر ظلم کرتے ہو کہ زکوٰۃ دو، جبکہ وہ اس پر زکوٰۃ تو بنتی نہیں ہے۔ اما العباس، رہے عباس، فہی علیہ و مثلھا، تو ان کی زکوٰۃ مجھ پر ہے اور اتنی مزید بھی، یعنی ایک سال کی نہیں 2 سال کی زکوٰۃ مجھ پر ہے، وہ میں دوں گا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا عمر، عمر، اما علمتا، یہ اما نہیں اما ہونا چاہیے، اما علمتا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان عم الرجل، کہ آدمی کا جو چچا ہوتا ہے، سن وہ ابھی ہی، وہ اس کی باپ کے طرح ہوتا ہے، تو جس طرح باپ کے آدمی پر اس کی اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح چچا جو ہے، چچا محترم، اس کا بھی یہ حق ہے، تو ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی ان کی شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچی، تو یہ اتنا اہم معاملہ تھا تو ہی ایسا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن دار قطنی کے حوالے سے ذکر السلام کیا علیکم۔ جاتا ہے کہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
استاد کرنے جی بات یہ پوائنٹ فرینڈلی کلیئر کر دیجیے گا، یہ بھی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے اور یہ ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ میرے ذمہ ہے، اس کی دو طرح سے شرح مل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سال تو یہ زکوٰۃ جو ہے نا پیشگی لے لی تھی، جی یہی میں کیا ذکر یہ کرنے بات لگا درست تھا، ہے؟ یہ بات درست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سنن بہت دار شکریہ۔ قطنی کے حوالے سے نا، جی وہ آپ نے 2 سال کی لے لی تھی اور کہا کہ یہ اب میں ادا کروں گا، اس لیے تو آگے ومثلھا بھی کہا، اس طرح کی مزید بھی۔ جی اس حدیث مبارکہ سے اور کیا بات سمجھ آتی ہے؟ چلیے میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے جتنا ذکر کر لیا اس کو مکمل بھی کریں۔ عن عبد الله بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال لما افاء اللہ علی نبی، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو عطا کیا، نوازا، یوم حنین، غزوہ حنین کے موقع پر مال دیا، قسم فی الناس، تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا، فی المؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، ولم یعطی الانصار شیئا، انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تالیف قلب جو ہے نا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہوا ہے، اب آپ اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی دل جوئی ہو اور وہ اسلام پر مضبوط ہو، کہیں دوبارہ کفر میں نہ چلا جائے، ایک یہ تالیف قلب کی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی ہے ہی کافر، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پر اگر خرچ کروں گا تو یہ ہمارے قریب ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی مالدار کافر پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مالدار کافر پر، کہ وہ جو ہمارے اہل اسلام ہیں ان پر ظلم نہیں کرے گا، یہ صورت بھی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خیال تھا کہ اب تالیف قلب کی صورت نہیں ہے، جبکہ زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، تالیف قلب والی صورت اب بھی ہے، اور ہمارا یہ دور اس وقت جو چل رہا ہے، اب تو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا یہ تو پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بعض ایسے کفار موجود ہیں کہ جو روپیہ پیسہ اہل اسلام پر خرچ کر کے ان کو کفر کے اندر دھکیل رہے ہیں، اور نام لینے میں بھی کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت جو قادیانی لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اہل اسلام بیچارے جو کمزور ایمان والے اور اسلام کے ساتھ جن کا تعلق بہت مضبوط نہیں ہوتا، ان لوگوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بزنس چاہیے ہوتا ہے، ان کو گھر اپنا چاہیے ہوتا ہے، ان کو اپنا گھر دیتے ہیں، ان کو اپنا بزنس دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دے کر ان کو، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی اولادوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یہ بڑی مہم ہے، مہم کے طور پر یہ کام سارا کرتے ہیں۔ تو اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ تالیف قلب کے لیے ہم لوگوں پر خرچ کریں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب، اب دیکھا نا کتنی اہمیت ہے تالیف قلب کے لیے خرچ کرنا، اس لیے ان پر خرچ کیا، تو انصار کو کچھ نہیں آپ نے دیا۔ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، گویا کہ انہوں نے اپنے دلوں میں بات محسوس کی، حرج محسوس کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اذ لم يصبهم، کیونکہ ان کو نہیں ملا ما اصاب الناس، جو لوگوں کو ملا تھا، تو مال ان کو نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ تو فخطبهم، آپ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا معشر الانصار، انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں بھٹکا ہوا نہیں پایا تھا؟ فہداکم اللہ بی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ وکنتم متفرقین، اور تم جدا جدا تھے، فالفکم اللہ بی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا، تمہیں تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ وعالتن، اور کیا میں تمہیں کنگال نہیں پایا تھا، فقیر نہیں پایا تھا؟ فاغناکم اللہ بی، تو میری بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دی ہے۔ کلما قال شیئا قالوا اللہ ورسولہ امن، جب بھی آپ بات کر رہے تھے تو آگے سے کہہ رہے تھے اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا ہی احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا ما یمنعکم، کون سی چیز تمہیں منع کر رہی ہے، ان تجیبوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو جواب دو، جواب دو آگے سے۔ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے ہی احسانات۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لو شئتم لقلتم، اگر تم چاہو تو کہو
जितना कदा व कदा, आप भी तो हमारे पास ऐसी ऐसी हालत में आए थे ना। जी। अला तरदौना, क्या तुम राजी नहीं हो, अन यदहब अन्नासु बिश्शाति वल बईर, कि लोग लेकर जाएं बकरी और ऊंट, यही चीजें ना माले गनीमत में जो मैं उनको दे रहा हूँ। तो क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि लोग ऊंट बकरियां ये चीजें लेकर जाएं। व तदहबून बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालिकुम, अल्लाहु अकबर कबीरा, और तुम अपने घरों की तरफ अल्लाह के नबी को लेकर जाओ। लोग जानवर लेकर जा रहे हैं और तुम अल्लाह का नबी लेकर जा रहे हो, इस बात पर तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं है। लौलल हिजरतु, याद रखो अगर हिजरत ना होती, लकुंतुम रअम मिनल अंसार, तो मैं अंसार का ही एक आदमी होता। ये अंसार की फजीलत नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। वलो सलक अन्नास वादियन, और अगर लोग किसी वादी में, औ शअबन, या किसी घाटी में चलें, लसलकतु वादी अल अंसारी व शअबहा, तो मैं अंसार की वादी और अंसार की घाटी में चलूं। लोग चल रहे हैं और मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारी तरफ होकर चलूं। फिर आपने फरमाया अंसार शिआरुन, अंसार तो शिआर हैं और बकिया लोग दिफार हैं। ये मैंने बताया था ना, शिआर वो कपड़ा होता है जो जिस्म के बिल्कुल साथ चिपका होता है, और दिसार वो होता है जो उस कपड़े के भी ऊपर होता है। तो गोया शिआर का ताल्लुक ज्यादा हुआ ना। तो आपने फरमाया कि अंसार की मिसाल तो शिआर कपड़े की तरह है, बकिया लोग दिसार हैं, यानी अंसार ज्यादा हमारे करीब है। इन्नकुम सतलकौन बादी असरतन असरतन, मेरे बाद तुम बाद असर और रसूख वाले आदमी, मालो दौलत वाले, खुद गरज मफाद परस्त लोगों को देखोगे। फसबिरू, तो सबर करना, हत्ता तलकौनी, यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाना, अल हौदी, हौद पर। मतलब उनके साथ तुम भी मफाद परस्त ना हो जाना, उनके माल में मगन ना हो जाना, बल्कि सबर करना यहाँ तक कि मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाए। अब इसमें एक लंबी चौड़ी रिवायत में जो हमारे इस किताब के साथ मजमून के साथ ताल्लुक रखने वाली चीज़ है वो क्या है, कि ज़कात के मसारिफ में से एक मसरफ क्या है, तालीफ कल्ब की सूरत में किसी को देना और उस पर माल खर्च करना। जी, क्या चाहते हैं आगे भी पढ़ लें? इसमें दो हदीसें हैं सदकातुल फितर के हवाले से, फिर हमारी किताब ज़कात मुकम्मल हो जाएगी। शेख साहब, ये जो तारीफ कलम के हवाले से है, यहाँ एक आलिम दीन थे, तो उन्होंने जो है ना वो मुसलमानों को ये मशवरा दिया। वो कहते हैं कि आवाज़ मेरी आ रही है? जी आ रही है। जी। वो कहते हैं कि वो यानी कि आपको तो पता ही है, जो जमहूरी निज़ाम है, कुफर या शिरकिया निज़ाम, तो वो कहते हैं इसमें दाखिल ना हूँ, लेकिन ये जो लीडर वगैरह हैं, यानी कि जो भी लोग खड़े होते हैं एमपी वगैरह, उनकी अगर आप सपोर्ट करें ज़कात के माल से, जो मुस्लिमीन बाहर मुल्कों में ऐसे लोग इलाकों में रहते हैं, कि ज़ाहिर बात है अगर वो उसमें हिस्सा नहीं लेते तो उनको नुकसानात काफ़ी होते हैं। वो कहते हैं उनकी मदद की जाए पैसे के ज़रिए से, तो ताकि आप भी जो है वो कुफ़्र और शिर्क करने से बच जाएँ, इस हवाले से कि उसमें आप पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, क्या ये किस हद तक ठीक है? नहीं, वो मैं कहते हैं समझा फुक़हा नहीं की कि किताबों, आप अगर ये नहीं करते तो क्या नुकसान है आपको। वो कहते हैं कि अगर ज़ाहिर है कि अगर वो वोट वगैरह ना डालें, तो उनको दूसरे लोग जो हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं ना, जो दूसरी पार्टियाँ हैं। वो ऐसा तो नहीं होता है। जो मुसलमानों के जो खिलाफ लोग हैं, इधर दूसरे ममालिक में, इधर बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान की नहीं। अच्छा। यानी कि जो दूसरी मुखालिफ लोग हैं, जो आप दुश्मन पक्के आप कह रहे हैं, मुसलमानों के जो दुश्मन, वो जो अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर वो उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगाते हैं। तो इस तो वजह ये से फिर ये भी इस तरह वोट के डालते हैं। जितने मसाइल पैदा होते हैं, इसमें हमारे यहाँ अहले इल्म एक ही जवाब देते हैं, और वो जवाब ये है कि इन ममालिक में जाकर रिहाइश इख्तियार करना ये सही है कि नहीं, पहले इस पर गौर करना चाहिए। अक्सर अहले इल्म इसके कायल नहीं है। ये और इस तरह की वजूहात की बिना पर ही है। जी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान कि तुम्हारी आग भी एक दूसरे को ना देखे, इस कदर तुम और कुफार अलग लग रहे हैं, उनके साथ मिलकर रहना, ये बहरहाल इस पर गौर खोज करने की जरूरत है। तो अभी क्या कोई ऐसी कोई है कोई राय जो मैंने पूछा है आपसे सवाल? अब वो आगे जुजी सा एक मसला है, तो इस सूरत में तो यही है कि खर्च ना किया जाए। हाँ, अगर वो देखते हैं कि सख्ती बहुत ज़्यादा है, इस कदर के आदमी की जान का और दीगर चीज़ों का खर्चा है, तो ठीक है फिर। नहीं, 2 चीज़ें हैं, एक तो माल दिया, दूसरा जो है ना वो शिर्क कर दिया, शिर्क में हिस्सा ले लिया।
تو مال دینا بہتر ہے نا شرک کرنے سے. بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ اس میں تعریف قلب ہی کے زکوٰۃ کے ہی ضمن میں بات تھی. کہتے ہیں مسلمین زکوٰۃ اکٹھی کر کے ان کو دیں بس ٹھیک ہے. تاکہ وہ بڑی ان کے عجیب بات حقوق ہے, جو ہے وہ دلوائیں. عجیب بات ہے یہ تو. میں نے جو ذکر کیا نا پہلے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اور اس طرح کے اور کئی مسائل پیش آتے ہیں. تو اب اندازہ کریں کہ جو حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا پیچھے کہ تؤخذ جی من اغنیائہم اور ترد علی فقرائہم او کما قال, تو یہ فقیروں کا جو مال ہے وہ کہاں کہاں تک جا رہا ہے. واقعی تالیف قلب ہو وہ تو پھر ایک دوسرا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسے کافروں کو دیا ہے جو اسلام کے دشمن تھے, ان ٹھیک کی ہے, اس کا ان کو تو نرم آیت میں بھی کرنے کے لیے. تذکرہ ہے تالیف قلب کا, اس کا جی انکار تو نہیں ہے, جی جی اس کا انکار تو نہیں ہے. لیکن یہاں دیگر روایات جو میں ذکر کر رہا ہوں, آگ بھی تمہاری ایک دوسرے کو نہ دیکھے, اور اس طرح کی روایات کے ضمن میں کہ پہلے یہ کلیئر کیا جائے کہ ان ممالک میں رہائش اختیار کرنا کیسا عمل ہے. جی ناظمین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی استاد جی, ابھی یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی آپ نے اس کی ریسیٹیشن کیا, اس میں ایک پوائنٹ آیا ہے کہ انصار کی جماعت کے ساتھ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہو رہا تھا تو انہوں نے بولا اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے. تو تب تو کنڈیشن سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فیس ٹو فیس تھے, گروپ تھا اور مکالمہ ہو رہا تھا. تو اس جملے کو آج کے دور میں ہم کیا مطلب کی سینس میں لیں گے, بول سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا احسان تو سمجھ میں آتا ہے, تو رسول اللہ کا احسان اس میں ڈاؤٹ ہے, یہ کائنڈلی کلیئر کر دیجیے گا تھوڑا سا, اس کو کس ریفرنس میں لیں گے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہی ہے. جی, بالمؤمنین تو رؤوف تا الرحیم. قیامت ہم اس جملہ کو استعمال کر سکتے ہیں ایٹ پریزنٹ, اب جو اس کنڈیشن میں چل رہی ہے حرج نہیں امت ہے, مسلمہ لیکن کی. جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے, ان کا جی نظریہ کچھ بالکل, اور میں ہوتا ہے, اس سے وہ اگری ہوں. نظریہ غلط ہے بس. ٹھیک ہوگا, یہ دو احادیث ہم پڑھ لیں. لیکن عمومی طور پہ اگر اہل علم آپس میں بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو پیورٹی کے ساتھ بات کریں گے, یا وہ جی وہ تو کسی کلیئر ہے, پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہیں. وہ تو کلیئر جی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. جی ہم دو حدیث پڑھ لیتے ہیں. صدقۃ الفطر یہ بھی زکوٰۃ کی متعلقہ ہی ہے, فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت, انہوں نے کہا فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا صدقہ فطر, فطرانہ, یا کہا صدقہ رمضان, علی الذکر والانثى مذکر و مؤنث پر, والحر والمملوک آزاد اور غلام پر, صاعا من تمرین, صاعا ایک سا, یہ بھی ایک پیمانہ ہے, من تمرین کھجور کا, او صاعا یہ ایک جو سا ہے, من شعیر جو کا. قال کہتے ہیں فعدل الناس به نصف صاع من بر, لوگوں نے اس کو آدھا سا گندم میں تبدیل کر لیا, چھوٹے اور بڑے پر. ایک لفظ ہے ان تؤدى کہ ادا کیا جائے, قبل خروج الناس لوگوں کے نکلنے سے پہلے, الى الصلاۃ نماز کے لیے, عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ صدقہ فطر, فطرانہ, صدقہ رمضان وغیرہ جو بھی ہے, یہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو مقاصد بیان کیے ہیں. ایک تو رمضان میں جو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں, تو صدقہ ادا کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ ساری خطائیں دور کر دے. اور دوسرے نمبر پر عید کے موقع پر جو مساکین لوگ ہیں ان کے بیچاروں کے کھانے پینے کا ذریعہ بن جائے. پھر یہ ہر ایک پر ضروری ہے, وہ مرد ہو, عورت ہو, آزاد ہو, غلام ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ہر ایک پر فرض ہے. دیا کیا یعنی کس چیز, کون سی چیز ادا کی جائے گی, کھجور, جو کشمش وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جو چیزیں وہ ادا کی جائیں. کتنی ادا کی جائیں, ایک سا. یہ ایک سا کتنا ہوتا ہے, یہ اس وقت کچھ تصاویر آپ کے سامنے آئی ہیں. جی
یہ مد کی ہیں، ہم یہاں سا لکھ لیتے ہیں. 4 مد ملیں تو ایک سا بنتا ہے. یہ سا ہے آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. مسجد نبی سے یہ ملتے ہیں، یہ سا ہے اور اس کے ساتھ مد ہے. اب کچھ کلیئر ہوگا آپ کے سامنے. یہ جدید ہے، میرے خیال میں پلاسٹک کا برتن ہے یہ. بقیہ جو ہیں اور کئی طرح کے برتن آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ وہی ہے جو غسل کے باب میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مد پانی، ایک مد کے ساتھ آپ وضو کر لیتے تھے اور ایک سا کے ساتھ آپ غسل کر لیا کرتے تھے، اتنا کم پانی استعمال کرتے. یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ میں نے تو بعض اسلامک اسٹور والے جو ہیں نا لاہور میں اور کچھ دیگر شہروں میں بھی ان سے بات کی ہے کہ آپ یہ باقاعدہ بنا کر رکھیں. یا یہ مسجد نبی میں شیخ عبد المحسن بن محمد القاسم جو وہاں کے امام خطیب ہیں، یہ شاید وہاں جو گیٹ ہے نا بقی کی طرف مسجد نبی کا، وہاں ایک جگہ پر یہ بیٹھتے بھی ہیں. اور وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہے جہاں ان کی کتابیں اور یہ سا مد وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی بھی ہیں، تو وہاں سے یہ حاصل کر لی جائیں. کیونکہ ہمارے کئی طرح کے کاموں میں جس طرح کی فطرانہ ہر سال ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، تو ایک سا پکڑا، یہ بھر کر گندم کا یا جو کا یا کھجور کا یا کشمش کا یا اور کسی چیز کا بھر کر ایک آدمی کی طرف سے ادا کر لیا جائے. دیکھا جائے گھر میں کتنے افراد ہیں، 10 سے مثال کے طور پہ، تو 10 سا گندم جو ہے وہ نکال کر ادا کر دی جائے. یہ طریقہ ہے اس کا. دوسری حدیث مبارکہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. یہ وہی جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ہے تو ایک سا لیکن لوگوں نے گندم کا آدھا سا، کیونکہ یہ شاید شام کی گندم تھی اور یہ بہت قیمتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ آدھا سا بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اس صورت میں یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کنہ نعطیہا، ہم دیا کرتے تھے یہ جو صدقہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا کھانے سے یا ایک سا کھجور سے یا جو وغیرہ سے یا پنیر سے یا کشمش سے. جی شعیر نوسا من عقت نوسا من زبیب. عقت یہ پنیر ہے. پنیر آپ نے کبھی سنا ہو یا کچھ لوگوں نے کھائی بھی ہوگی. یہ خصوصاً جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں نا، ان کے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پنیر وغیرہ. عموماً اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دہی، ہمارے ہاں جو دہی ہے، دودھ کے ساتھ دہی آپ کسی دوپٹے میں ڈالیں اور اس کو اوپر لٹکا دیں. ظاہر ہے وہ جو اس میں پانی ہوگا وہ سارا نکلتا جائے گا اور پیچھے جو خالص چیز رہ جائے گی وہ جب خشک ہو جائے تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے جس کو پنیر کہا جاتا ہے. بعض اور طریقوں کے ساتھ بھی اس پنیر کو تیار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ادا کی جائے. زبیب یہ کشمش ہے، یہی انگور وغیرہ جو خشک کر کے میوہ کشمش اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم ایک سا دیا کرتے تھے. فلما جاء معاویہ، جب معاویہ آئے، وجاءت السمرا، اور اس علاقے کی گندم آ گئی. قالت، انہوں نے کہا کہ ارا مدم من هذه يعدل مدین، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کا ایک مد 2 مد کے برابر ہوگا. تو میں نے ذکر کیا کہ 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے، تو اس کا ایک مد 2 مد کے برابر ہے. تو کیا مطلب، اس کے 4 مد ہوں ایک سا ہو تو یہ 2 مد کے برابر، یعنی آدھا سا آپ کہہ لیں، آدھا سا. یہ بعض لوگ ادا کرتے تھے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سختی کی ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اما آنا رہا میں، فلا ازالو، تو میں ہمیشہ رہوں گا، اخرجہ، اسے نکالتا رہوں گا، کما کنت اخرجہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میں جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا. تو یہاں سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ ایک سا ہی ادا کیا جائے، آدھا سا ادا نہ کیا جائے گندم میں سے بھی، یہ زیادہ بہتر ہے. باقی آج کل ہمارے ہاں لوگ پیسے نقدی ادا کرتے ہیں، اس میں بھی زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ جنس میں سے کھانے پینے والی چیز جو ہے اس میں سے ادا کیا جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو کرنسی موجود تھی، درہم دینار کی صورت میں فطرانہ ادا نہیں کیا گیا. لہذا آج بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں سے یہ چیزیں ادا کی جائیں. ہاں آپ خیال کرتے ہیں کہ مسکین آدمی، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے کے لیے الگ اس کو پیسے دے دیں، وہ ضروری ہے کہ آپ نے فطرانے میں سے ہی اس کو دینے ہیں. جی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.
کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے آگے کتاب الزکوٰۃ کے آگے غالباً کتاب الصیام ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے آئندہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ کائنڈلی بتائیے گا یہ سا جو ہے اس کا والیوم اور ویٹ کتنا ہے, مطلب 1 kg, ½ kg, آپ کو یہ پتا ہوگا وہ کائنڈلی کلو والا برتن ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پیمانہ ہے. وزن کا اور ہوتا ہے اور پیمائش کا برتن اور ہوتا ہے. اب یہ پیمائش کا برتن ہے, آپ اس میں گندم ڈالیں اس کا وزن اور ہوگا. سادہ لفظوں میں نمک ڈالیں وزن اور, اسی میں آپ لوہا ڈال لیں اس کا وزن اور ہوگا. باقی ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر گندم اور چاول دیے جاتے ہیں تو اس کا عموماً اہل علم نے جو وزن کر کے بتایا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. ایک سا کا تقریباً 2.25 سے اوپر ہی ہوتا ہے تو 2.5 کلو عموماً کہہ دیا جاتا ہے. اچھا, جزاک اللہ. اور سر ایک اور کوشچن ہے, یہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں وہ کائنڈلی ان کے بارے میں تھوڑی بتا دیں گے کنڈیشنز, وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا ہمیشہ. زکوٰۃ کے مستحق جو لوگ ہیں, جی جی جی, زکوٰۃ کے مستحق سورہ کون سے توبہ لوگ آیت ہوتے ہیں؟ نمبر 60 بیان کیے ہیں مصارف اللہ تعالیٰ نے 8. اچھا ہاں وہ ذرا پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. سر مجھے وہ گولڈ والے میں ابھی بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ جیسے کیش ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور گولڈ ہمارے پاس دو تولہ ہے یا 1 تولہ ہے, تو وہ اس کا کیلکولیشن آپ نے کیا بتایا؟ مجھے اس میں ابھی بھی اس کا یہ کنفیوژن ہے. بتایا ہے کہ سونے کو ہم الگ ہی رکھیں گے, وہ جب 7.5 تولے ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے. وہ 6 تولے آپ کے پاس پڑا ہوئے سال گزر گیا اس پر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یہ کہنا کہ اس کو چاندی پر قیاس کر لو, یہ کیا بات ہوئی؟ چاندی الگ ہے, سونا الگ ہے. اس وقت ان دونوں کی ویلیو ایک ہی تھی, ایک طرف 7.5 تولے سونا ہوتا اور دوسری طرف 52.5 تولے چاندی ہوتی, برابر تھا. لیکن اب مختلف ہے, اور عین ممکن ہے کہ کچھ سال گزرنے کے بعد چاندی کی ویلیو زیادہ بڑھ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان دونوں کا اعتبار الگ الگ کیا جائے گا. تو کیش کا پھر ہم چاندی کے حساب سے ہی زکوٰۃ نکالیں گے. جی ٹھیک ہے سر. عائشہ افتخار نے دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی سر, میں نے پوچھ لیا تھا وہ ساکھ ہے. ٹھیک ہے جی. اقرا ناز بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی وہ میرے نا کچھ لیکچر رہ گئے تھے پیچھے سے, تو وہ میں سن رہی ہوں, تو اس میں سے 2 کوشچن تھے وہ گروپ میں نے بھیجے تھے, آپ کائنڈلی ان کا جواب دے دیں. ادھر وائس نوٹ میں نے بھیجا ہوا. میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. جی پلیز. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.